اسرائیل نے فلسطین سے ملک کیسے چھینا؟ ایک تاریخی حقیقت، ایک پرانا زخم جو آج بھی تازہ ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ دنیا کے سب سے پرانے اور سب سے خونی جھگڑوں میں سے ایک ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ اس جنگ کا نشانہ بنتے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں اور نئی نسل کے ہاتھوں میں صرف رنجش اور نفرت رہ گئی ہے۔ اسرائیل نے فلسطین سے ملک کیسے چھینا؟ کیا یہ صرف ایک جنگ کا نتیجہ تھا یا پہلے سے ایک سازش چل رہی تھی؟ کیا فلسطین کبھی آزاد ہو سکتا ہے؟ آج ہم اسرائیل کے وجود میں آنے کی کہانی، اس کے فلسطین پر قبضے اور آج کے حالات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ فلسطین وہ زمین تھی جو عربوں کے قبضے میں تھی اور یہاں مسلم، کرسچن اور یہودی سب مل کر رہتے تھے۔ لیکن پھر 19 سینچری میں ایک موومنٹ شروع ہوئی جسے زیونزم کہا گیا۔ زیونزم کیا تھا؟ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی جو چاہتی تھی کہ جیوز کے لیے ایک الگ ملک ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین ان کا اصلیاتی گھر ہے اور انہیں واپس وہیں بسنا چاہیے۔ برٹش کا کردار۔ 1917 میں برٹش حکومت نے بالفور ڈکلیریشن دی جس میں کہا گیا کہ جیوز کو فلسطین میں بسنے کی اجازت ملے گی۔ یہ عربز کے خلاف ایک بڑے دھوکے کی شروعات تھی کیونکہ پہلے برٹش نے عرب سے وعدہ کیا تھا کہ ان کا اپنا ملک ہوگا۔ ورلڈ وار 2 اور ہولوکاسٹ۔ 1930s اور 40s میں نازی جرمنی نے جیوز کا قتل عام کیا جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیوز کی سمپیتھی بڑھنے لگی اور دنیا میں ان کے لیے ایک الگ ملک بنانے کا ڈیمانڈ بڑھ گیا۔ اسرائیل کا بننا اور فلسطین کا تباہ ہونا۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کا پلان بنایا۔ ایک حصہ اسرائیل کا ہوگا جیوز کے لیے، دوسرا حصہ فلسطین کا ہوگا مسلمز اور کرسچن کے لیے۔ نکبہ۔ جب فلسطین برباد ہوا 1948 میں اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد ایک خونی جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز فلسطینین علاقوں پر زبردستی قبضہ کرنے لگیں اور 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینینز اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے۔ اس کو نکبہ کہا جاتا ہے جو عربک میں تباہی کا مطلب رکھتا ہے۔ اسرائیل کی ایکسپینشن۔ 1967 میں اسرائیل نے اور بھی زیادہ فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا جس میں جیروسلم بھی شامل تھا۔ آج بھی ویسٹ بینک اور غزہ کا بڑا حصہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ اسرائیل نئے انلیگل سیٹلمنٹس بنا رہا ہے جس میں صرف جیوز کو بسایا جاتا ہے اور اصلی فلسطینیز کو نکال دیا جاتا ہے۔ آج فلسطین کس حال میں ہے؟ فلسطینیز کا کوئی اپنا ملک نہیں، ان کو اپنے ملک میں بھی آزادی نہیں۔ ہر روز نئے اسرائیلی اٹیکس ہوتے ہیں اور نردوش لوگ مر رہے ہیں۔ غزہ سب سے بڑی جیل۔ غزہ اسٹرپ ایک اوپن ایئر جیل بن چکا ہے جہاں لوگ بنا اسرائیل کی اجازت کے جا بھی نہیں سکتے۔ ہر طرف ملٹری چیک پوسٹ ہیں اور ہر دن بامبنگ ہوتی ہے۔ ویسٹ بینک کی انلیگل سیٹلمنٹس۔ اسرائیل ہر سال نئے سیٹلمنٹس بناتا ہے اور فلسطینیز کو ان کے گھروں سے نکال دیتا ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ انلیگل ہے لیکن کوئی بھی اسرائیل کو نہیں روکنے والا۔ مسجد الاقصی پر حملے۔ مسجد الاقصی مسلمز کا تیسرا سب سے مقدس مقام ہے۔ ہر سال اسرائیلی فورسز وہاں مسلمز پر حملہ کرتی ہیں اور انہیں عبادت سے روکتی ہیں۔ کیا فلسطین کبھی آزاد ہوگا؟ دنیا بھر میں لوگ فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ بہت سی کنٹریز فلسطین کو ریکگنائز کرتی ہیں لیکن سپر پاورز اسرائیل کے ساتھ دیتی ہیں۔ فلسطینیز اب بھی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن اسرائیل کی ملٹری پاور انہیں دبا رہی ہے۔ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا فلسطین کبھی آزاد ہو سکے گا یا یہ ظلم ہمیشہ چلتا رہے گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ تو چلیے دوستوں، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔